بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدت ام سلمہ بھی مہاجرات حبشات میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے قیام حبشہ اور حضرت نجاشی کے حسن سلوک کے حوالے سے چند جملے ارشاد فرمائے تھے، جو ان سے ام المؤمنین سیدت عائشہ صدیقہ اور ان کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائے ہیں، اور کتب کے ذریعے ام سلمہ کے الفاظ مبارکہ ہم تک اس طرح پہنچے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم گروہ در گروہ نکل پڑے، یہاں تک کہ ہم سرزمین حبشہ میں اکٹھے ہو گئے۔ وہاں ہم بہترین جگہ فروکش ہو گئے۔ ہمارے پڑوسی یعنی نجاشی بھی بہترین ہمسایہ تھا۔ ہم دینی لحاظ سے بھی محفوظ ہو گئے اور ہمیں کسی ظلم کا بھی کوئی ڈر نہ تھا۔ ام المؤمنین سیدت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان بنو مخزوم سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد ابو امیہ مخزومی کا شمار مکہ کے دولت مند افراد میں ہوتا تھا۔ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی فیاض سے سفر میں جاتے تو تمام قافلہ والوں کی خود کفالت کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زاد الراکب مشہور تھا۔ سیدت ام سلمہ کا نکاح ابو سلمہ عبداللہ المخزومی سے ہوا، جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سیدت ام سلمہ نے اوائل اسلام میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کیا اور ہجرت حبشہ کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے ہاں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی جن کا نام سلمہ تھا۔ انہی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام سلمہ مشہور ہوئیں۔ حضرت ابو سلمہ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح ان کو بھیجا اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ایک نہایت عقل مند اور مدبر خاتون تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث نبویہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہیں۔ دمشق کا ایک قدیم قبرستان، اس کا نام باب الصغیر ہے، اس میں بے شمار زیارات و مقامات مقدسہ ہیں، اور سیدت ام سلمہ اور سیدت ام حبیبہ ان دونوں ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے مدارات وہاں پر باب الصغیر میں موجود ہیں، اور آپ کا مدار مبارک بھی لائق زیارت ہے۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو کئی بار ان اپنی دونوں ماؤں کے قدم بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین کا فیض سے ہمیں مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔